رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا اور رجب المرجب کا آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ ہے۔ نبی پاک فرماتے اِنَّ رجب شہر اللہ، یعنی بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام رجب میں ایک بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے، آئیے ہم بھی مل کے کر لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اب ذرا غور کریں اس دعا میں رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چھلک رہا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے کمال کے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان کے بارے میں آقا فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ غور کریں، گویا نور کی سیڑھیاں ہیں، رحمت کا راستہ ہے۔ پہلے رجب آیا، پھر شعبان آیا، اور سبحان اللہ پھر رمضان۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے، فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، یعنی پانی نہیں ڈالتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو بی پریپیئر، تیار ہو جائیے، اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی تھی، تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ، پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عبادتوں کی طرف آ جاؤ، تلاوت کی طرف۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ دس از بیوٹیفل منتھ، تیار ہو جائیے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا، بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے۔ ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کمال کی نہر ہے، اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ من صلی علی او سأل لی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا یا اللہ پاک کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، قیامت کے دن اس پر میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ درود پاک پڑھنا یہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ جتنا ہو سکے اس دن ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے کی شان کیسی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے رب کریم میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما۔
This is the time to repentance. رجب توبہ کا مہینہ. سبحان اللہ. رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ. آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے. یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں. اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات. اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے. ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ. اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو جس از the time to prepare yourself. یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا. اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے، ہمیں رمضان سے ملا دے. رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا. اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا. تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو. جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا. اللہ اکبر. جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے. نبی پاک کی سخاوت کے انداز دیکھیں. اللہ اکبر. ایک تو یہ نہ کوئی غریب آیا اس کو دے دیا، مگر کہتے عطاؤں کے بہانے ڈھونڈنا، کسی اور انداز سے بھی اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو عطا فرمانا. ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ بھی خرید لیا، اس کی قیمت بھی دے دی، اور پھر وہی اونٹ حضرت جابر کو تحفے میں بھی عطا فرما دی. اچھا اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور اس کی رقم دی، اور وہ اونٹ کا بچہ انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. کتنی خوشی ہوتی ہوگی ہیں کہ رقم بھی مل گئی اور وہ چیز بھی واپس مل گئی. سبحان اللہ. کس قدر سخاوت فرماتے.
نبی پاک بعض اوقات اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو خریدتے تھے، پھر وہی چیز کسی کو تحفے میں عطا فرما دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دیا کریں۔ اچھا، تحفہ دینے میں اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے۔ بعض اوقات دلوں میں دوریاں ہو چکی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہوتی ہے، تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہو نا، حسد کو دور کرنا چاہتے ہو، کینے کو دور کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو، تو وہ تحفے کی عادت کو بھی اپنائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہے گا، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، دشمنی جاتی رہے گی۔ آج کے معاشرے میں کتنی محبت کی ضرورت ہے، اتنا فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، آج آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام کو عام کریں۔ سلام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سلام کریں گے، کاروباری لوگوں کو سلام کریں گے، جس مسلمان کو جانتے نہیں اسے سلام بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ سلام بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ سلام کو عام کریں، آپ کے دل سے تکبر دور ہوگا، عاجزی اختیار ہوگی، اور تحفہ دیں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ افراد نبی پاک کے پاس آئے، پیارے آقا نے ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفتاً عطا فرما دی۔